أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ سورت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود احسن القصص قرار دیا، قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ قصہ قصص قصہ کی جمع ہے۔ قصہ وہ حقیقی واقعہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر، ایک بہترین انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک محبوب شخصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ کریم، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا۔ سمجھ آئی؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ پھر سنیے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ معزز ابراہیم کے بیٹے، معزز اسحاق کے بیٹے، معزز یعقوب کے بیٹے، معزز یوسف۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ پردادا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابا اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ابا۔ پردادا، دادا اور پھر ابا۔ ابا کون؟ یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہی اسرائیل ہوا، اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اور پھر یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے انٹرنل میٹرز کے لیے، گھریلو اور رشتہ دارانہ مسائل کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ اس گھر میں وہی آتی تھی، اور سب سے پہلی تربیت وہ اپنے بچوں ہی کی کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی تھے، کمی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی ان کے بچے شیطان کے بہکاوے میں آئے۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے، اگر کوئی دین پر چلتا ہے اور اس کا بچہ بے راہ رو ہے، تو ہم بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں دوجیاں تے تبلیغاں کرتے ہیں، اپنے بچیاں دا پتہ کوئی نہیں۔ اگر تو والدین ان کی اصلاح پر کام نہیں کر رہے تو معاملہ اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی بچے نہیں سنبھل رہے تو اس پر والدین کو الزام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کنعان تھا، نکلا تھا نا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برے نہیں تھے، ان سے ایک غلطی بہرحال ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں وہ بھی آئے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 بیٹے آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بڑے بیٹے شیطان کے بہکاوے میں آئے اور ایک غلط کام پر آمادہ ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو بچے تھے کس چیز کا شکار ہوئی؟ حسد کا، حسد کا۔ دیکھیں، اللہ کسی کو کوئی مقام دے تو اسے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ وہ بچوں میں بھید بھاؤ کرتے تھے، وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ پیار کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔
سبھی کا خیال رکھتے تھے، سبھی کے ساتھ انصاف کرتے تھے. ہاں بس تھا زیادہ پیار یوسف علیہ السلام سے. کچھ بچے کے اپنے گن بھی تو ہوتے، ہے نا. آپ کے اپنے بچوں میں جو زیادہ خدمت گار ہو، جو زیادہ فرما بردار ہو، وہ آپ کو اچھا نہیں لگنے لگتا. تو یہ دل کے معاملے ہیں. ظاہری معاملات برابر ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، فرض ہے ہم پر. جیسے ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ نے کہا آپ کے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. آپ نے کہا انہیں بھی آپ نے غلام دیے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو آپ نے کہا یا تو سب بیٹوں کو دیں یا اس سے بھی واپس لے لیجیے. تو ظاہری برابری رکھیں، بالکل صحیح ہے، لیکن محبتوں کے معاملے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. جو زیادہ خیال کرے، جو زیادہ خدمت گزار ہو، اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ایک قلبی تعلق تھا. اب اسی چیز کا نفع اٹھایا شیطان نے اور بھائیوں کو بہکا دیا. بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوئے، پھر ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا جائے. انہیں کنویں میں پھینکا. یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ بھی گئے. جب ان کے سامنے شرٹ لائی گئی اسی وقت وہ سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ اچھا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، شرٹ اس کی ثابت رہ گئی، لیکن میں صبر جمیل کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تو مجھے قصہ سنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. سمجھ گئے، لیکن بد دعا نہیں تھی، سختی نہیں کی، تعلق نہیں توڑا، رشتہ نہیں چھوڑا، صبر جمیل کیا. کیسا صبر جمیل کیا؟ ایسا صبر جمیل کیا کہ اپنے سارے معاملات دیکھتے رہے. لہٰذا آپ جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بیٹے سفر پر گئے، ابا سے اجازت لے کر گئے، آئے، ساری تفصیل سنائی، پوری طرح ابا ان کے سب کاموں میں انوالو تھے اور ابا کے مشورے اور فیصلے کے مطابق ہی کام ہو رہے تھے. تو یہ بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر بات چیت ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہی کرتے ہیں نا، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب اگلا کمپلین کرتا ہے کہ آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تمہیں کچھ کہا؟ نہیں ہم نے تمہیں کچھ کہا نہیں. سب کچھ کہنا نہیں ہوتا، نہ کہنا بھی ایک انداز ہے. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. جب صبر کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا، تو پھر صبر آپ کی ہر ادا میں نظر آنا چاہیے. پھر صبر کو اختیار کریں، پھر اللہ رب کریم اس صبر کا اجر دے گی. لہٰذا یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے. پھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام ہی واپس نہیں لوٹائے بلکہ سارے بیٹے واپس لوٹائے. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگی، یعقوب علیہ السلام سے بھی معافی مانگی. یہاں ایک اور بات میں انڈیکیٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، اور بھائیوں کے رشتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، مثالیں بنا دی گئی ہیں. برادران یوسف لفظ ٹرم استعمال ہوتی، تلمیح استعمال ہوتی دھوکے کے لیے. حال ہی کا شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب کوئی اپنی غلطی مان کر استغفار کر لیتا ہے تو غلطی ختم ہو جاتی ہے. اور جب کوئی اپنی غلطی پر اس بندے سے بھی معافی مانگ لے جس کے حق میں زیادتی ہوئی ہو، تو باقی کسی کا کچھ کہنے کا حق نہیں رہ جاتا. لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف سے معافی مانگ لی، کہا یوسف ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دو. اور یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو نا. ابا کے پاس آئے، ابا سے بھی کہا ابا ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں. ابا نے کہا بیٹو میں نے معاف کیا، میں اللہ سے بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. بھائی نے معاف کر دیا، باپ نے معاف کر دیا، انہی دونوں کے حق میں زیادتی کی تھی انہوں نے. اور جب انہوں نے معاف کر دیا اور اللہ سے بھی استغفار کی، خود انہوں نے بھی اور بھائی نے بھی اور باپ نے بھی، یہ معاملہ ختم ہو. ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا. اور یہ بہت ہی گھٹیا مثالیں ہیں.
اچھا اسی کے اندر دوسری مثال ہے، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ یوسف علیہ السلام کی، وہ بھی تو انہی 10 کے بھائی تھے نا، تو بھائیوں کی زیادتی کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اس وقت جب وہ پوری طرح اختیار میں تھے. He was in full swing at that time. جب بھائی ان کے سامنے آئے ہیں، پھر جب بھائی پہچان گئے یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ساری فیملیز کے سمیت مصر میں بلایا اور مصر کے سب سے زرخیز حصے میں آباد کیا اور بہترین زندگی دی ان لوگوں کو اور عہدے دیے اور اختیارات دیے. تو یوسف بھائی ہیں یہ دکھائی نہیں دیتا؟ ہم نیگیٹو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ اس قصے کی پوزیٹیوٹی دیکھیے، رشتے نبھانے کا حوصلہ دیکھیے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے لکھا ہے اور جیسے یوسف علیہ السلام نے لکھا ہے. اس میں ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے، اور آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے دین پر رکھیں، ہم کیا کریں ہمارے بچے دیندار رہیں. یہ سوال بہت اہم ہے اور ہم سب کے لیے پریشان کن ہے. اس سورہ میں آپ کو اس کا جواب ملتا ہے. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، 8 9 یا 10 سال کے. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے قافلے نے نکالا اور مصر لا کر بیچ دیا. مصر کا ماحول ایسا ہی تھا اس وقت جیسا آج امریکہ کا یا یورپ کا ماحول ہے. مادر پدر آزاد، کوئی پابندی نہیں تھی. آزادی کے نام پر بے راہ روی تھی. عورتیں بھی آزاد تھی، مرد بھی آزاد تھے. آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ بنائے جا رہے تھے، وداؤٹ میرج ریلیشن شپ بنائے جا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لباس ایسا ہی تھا جیسا کہ یورپ کا ہے، ادھ ننگے پھر رہے ہیں لوگ. میں نے آپ سے کہا نا ٹوٹل وہی ماحول تھا جو آج یورپ کا امریکہ کا ہے، بس تھوڑی سی فیسلٹیز چینج تھی کہ وہاں آج بہت بہتر کاسمیٹک آ گئی ہیں یا میک اپ آ گئے ہیں، اس وقت میں تھوڑے سے ڈیفیکلٹ تھے. اور آپ مصر کی جو قدیم تصویریں ہیں آپ ان میں یہ بھی ملاحظہ کریں گے، بالوں کے ڈیزائنز بھی وہ آدھے کٹے ہوئے آدھے باقی چھوڑے ہوئے. تو وہی سب کچھ چیزیں تھی، کوئی نئی انوکھی چیز نہیں کر رہے یہ لوگ. یہ بات بے راہ روی کی وہی چیزیں ہیں، ناچ گانا، جنس پرستی، بس یہی کچھ تھا. اس ماحول میں یوسف علیہ السلام آئے. کس عمر میں؟ بچپن میں، 9 10 سال کی عمر. اسی ماحول میں پھر فردر ان کی تربیت ہوئی. کیسے ماحول میں ہوئی آپ دیکھ لیجئے. جو شخص ان کو خرید کے گھر لایا وہ فائنانس منسٹر تھا. فائنانس منسٹر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو خرید کر لایا ہوں اس لیے کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. قرآن کا اپنا بیان ہے، ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے. اڈاپٹ کیا اور یوسف علیہ السلام کی تربیت کرنے لگا، تعلیم دینے لگا. اور وہی عورت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھی. جب یوسف علیہ السلام کو ایک دن تنہائی میں پایا تو اپنی طرف راغب کیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اشارے دیتی رہی ہوگی. جس گھر کی مالکہ کا حال یہ ہے، جس گھر کی سب سے سینئر عورت کا حال یہ ہے، اس گھر کی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا، اس گھر کی ملازماؤں کا حال کیا ہوگا، اور اس سارے معاشرے کا حال کیا ہوگا. اسی معاشرے میں یوسف علیہ السلام پر ہے، لیکن بگڑے نہیں. این جوانی کے عالم میں جب وہ 20 22 سال کے جوان انسان ہیں اور رہ بھی ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں عورتیں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ دکھا رہی ہیں، یعنی اور انگیخت پیدا کر رہی ہیں اور رغبت دلا رہی ہیں اور انوائٹ کر رہی ہیں، اس کے اندر وہ پوری پاک دامنی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور تبھی ایک عورت جو حسین بھی ہے، ان کی مالکہ بھی ہے، غالب بھی ہے ان پر، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ، اپنے حسن کی پوری نمائش کے ساتھ انہیں حکم دیتی ہے کہ آؤ اور میرے ساتھ ریلیشن شپ بناؤ. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سمپلی نہیں، میرے اللہ نے مجھے اتنے اچھے حالات میں رکھا، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ حرام. وہ کون سی چیز ہے جس نے یوسف کو وہاں پر روک لیا؟ اور یاد رکھیے یہی وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں کو روکے. وہ چیز ہے اللہ کی وحی ہاتھ میں پکڑانا. وہ ایک نبی کے بیٹے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو دین کی تعلیم دی تھی، سب بیٹوں کو دی تھی. اور یوسف علیہ السلام اسی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، جتنی تعلیم اپنے والد سے لے چکے تھے اسے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے. اور اسی حلال و حرام کی تفریق نے انہیں اب تک گناہ سے بچایا اور اس وقت میں بھی بچا دیا، اس وقت میں بھی بچا دیا. یہ ہے وہ حفاظت، یہ ہے وہ حبل
جو ہمارے بچوں کو بھی فتنوں کے اس دور سے بچا کر نکال کر لے جائے. تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن کی رسی تھما دیجیے, دین کی رسی تھما دیجیے, باقی انشاءاللہ وہ خود ہی نکل جائیں گے, صلاحیت ہے ان میں. تو یوسف علیہ السلام کا یہ بیہیویئر کیا شو کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ, ان کا یہ بیہیویئر شو کرتا ہے کہ اگر ہدایت کا سرا ہاتھ میں ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. مجھے اس کی مثال یوں سمجھ آتی ہے کہ جب زیر سمندر, زیر آب سمندروں میں نیچے 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 غاروں کے سلسلے ہیں, پہاڑوں کے سلسلے ہیں, ان کے اندر پانی نے کاٹ کاٹ کر غاریں بنا دی ہیں, اور وہ غاریں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچی ہوئی ہیں انڈر دا واٹر. تو جب ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں نا محقق ریسرچرز, تو ان غاروں میں تو کوئی گھس جائے تو نکل ہی نہ سکے, مر جائے وہیں پر رستہ تلاش کرتا کرتا. ایک بڑی مضبوط باریک ڈور ہوتی ہے, خاص طور پر جن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے, تو اس کو کشتی کے سرے سے باندھ دیتے ہیں, اور باقی جو گچھا ہوتا ہے وہ ریسرچ کے لیے جانے والی ٹیم کے ہر فرد کی اپنی اپنی ڈور ہوتی ہے, وہ ان کے پینٹ کے ساتھ ہک کر دیا جاتا ہے مضبوطی سے. تو وہ جاتے جاتے ہیں وہ رسہ آٹومیٹیکلی کھلتا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ رسی وہ ڈور ختم ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے لوٹ آتے ہیں, اور اسی ڈور کو پکڑ کر وہ ان بھول بھلائیوں سے نکل کر کشتیوں پر آ جاتے ہیں. اگر کسی کو ڈور ٹوٹ جائے یا کٹ جائے یا چھوٹ جائے تو وہیں پر رہ جائے, مر جائے. یہ وہی ڈور ہے, یہ قرآن وہی ڈور ہے, اسے تھما دیں, ہر بھول بھلائیوں سے ہمارے بچے نکل آئیں گے. اگر یہ ڈور نہیں دیں گے انہیں بھول بھلائیوں میں رہ جائیں گے. سادہ سی بات. سورہ یوسف کا جو نزول ہے نا, اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اصل میں کفار بڑے پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر جو تھا وہ ان کے لیے پریشان کن تھا. سورہ یوسف کا آپ نمبر دیکھیں, 53 ہے, 53, یعنی کہ یہ مکہ کے ابتدائی 5 سالوں میں آئی ہوئی صورت ہے, 5ویں سال کی صورت ہے. ٹھیک ہے, اس وقت حالات پیک پر تھے, مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے, اور باقی مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم تھا, بہت پریشانی تھی. قریش خود بھی پریشان تھے, انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اسپیچ لیس کرتے, لاجواب کرتے. تو ان کا ایک وفد ہے یہود کے پاس, تو کہنے لگا کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم ثابت کر دیں کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا یوسف کے بارے میں پوچھو محمد سے. اب یوسف علیہ السلام کا قصہ عربوں میں عام نہیں تھا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا عام تھا, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کا عام تھا, تو یوسف علیہ السلام کا عام نہیں تھا. لہٰذا یہ ایک نئی بات تھی ان کے لیے. لہٰذا وہ خوشی خوشی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتاؤ یوسف کون ہے. تو اللہ نے سورہ یوسف اتار اور یوسف علیہ السلام کا حقیقی قصہ سنا دیا, زبانیں بند ہو گئی ساروں. تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کئی نشانیاں ہمارے لیے رکھی اور انہیں ہمارے لیے بیان کی. یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے, جب وہ لاحق ہے, خریدا ان کو فائنانس منسٹر نے, اور ان کو فائنانس کی تعلیم بھی دلوائی. تبھی یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. شرک ہے, بد کرداری ہے, عیش پرستی ہے, نفس پرستی ہے. اور وہ تبھی یقیناً سوچ رہے تھے کہ کل کو جب فائنانس منسٹر بنتے ہیں, وہ کسی عہدے پر آتے ہیں, تو کیسی کیسی اصلاحات نافذ کریں گے. یہ پلان تھا ان کے ذہن میں. ابھی تو جب ان کے سامنے وہ چیلنج آیا, آگے تو چیزیں چینج ہو گئی نا. یعنی کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی نے ڈرامہ کیا, فائنانس منسٹر کی بیوی نے ایکچولی جو ڈرامہ کیا, اور اس کے نتیجے میں جیل وہ بھیجے گئے یوسف علیہ السلام. اس کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے, اور پھر بادشاہ نے نکل پایا, تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دو, آئی ول ہینڈل دا میٹر. تو یہ ایک دم سے اٹھ کر نہیں کہا, ان کے ذہن میں پلان تھا. کیونکہ اللہ کے بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں دین کا کام کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کیسے ہوگا, کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہر جگہ دین کے کام کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر جگہ دین کے کام کے لیے تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی دین کے کام کے لیے تیار تھے. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا نقشہ بھی سمجھ لیجئے.
ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بابل میں، جو عراق کا حصہ، عراق اور شام کے حصے کو ملا کر یہ میسوپوٹیمیا کہلاتا ہے قدیم نقشہ جات میں، اور اسے بابل کہا جاتا ہے۔ بابل کے شہر پور میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں پھر وہ آگ وغیرہ میں ڈالے جانے کا سارا واقعہ پیش آیا، اور وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے۔ اللہ نے انہیں فلسطین ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ سدوم کے علاقے میں بھیج دیے گئے، جو آج ڈیڈ سی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین میں تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ڈیڈ سی کے ایریا میں جو اس وقت آباد تھا لوط علیہ السلام۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا اماں ہاجر کے ذریعے، اور اماں ہاجر کو اور بیٹے کو بھجوا دیا مکہ، جو اس وقت بالکل آباد نہیں تھا، ایک بالکل بے آب و گیا صحرا تھا، وہاں پر چھوڑ آئے۔ ایگزیکٹلی اس جگہ پر تھی اماں ہاجر جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ پھر بعد ازاں اللہ نے دوسرا بیٹا دیا۔ میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یہاں تفصیلاً نہیں لاؤں گی کیونکہ یہ اس کا موقع نہیں ہے نا۔ پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام فلسطین ہی میں رہے۔ جب بیٹے بڑے ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام اپوائنٹ کیے گئے عرب میں بحیثیت نبی، اور اسحاق علیہ السلام اپوائنٹ کیے گئے فلسطین میں بحیثیت نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ آئے عرب میں، اور اسحاق علیہ السلام بھی کئی دفعہ عرب آئے ہیں اپنے بھائی سے ملنے۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین گئے یا نہیں گئے یہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ شاید کبھی گئے بھی ہوں۔ بہرحال اسحاق علیہ السلام کا کئی بار کا جانا ثابت ہے، حج وغیرہ کے لیے بھی گئے، ویسے بھی گئے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں یعقوب علیہ السلام بہت نامور ہوئے، اور اللہ نے انہیں چنا۔ وہ بھی فلسطین میں ہی نبی رہے، لیکن انہوں نے فلسطین کا ایک سرحدی علاقہ جو ہے آباد کیا۔ اصل میں وہ جگہ خریدی تھی اسحاق علیہ السلام نے۔ اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کی سرحدی ایک ایریا جو ہے وہ بائے کر لیا، وہاں پر زمینیں بائے کر لی، خرید لی، اسے کنان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی فارمنگ شروع کر دی، تو یعقوب علیہ السلام وہاں پر آباد ہو گئے۔ فلسطین میں وہ بحیثیت نبی تبلیغ کرتے رہے، مگر رہائش ان کی کنان میں تھی جو کہ بارڈر کے پاس کا علاقہ ہے۔ وہاں ان کی ذاتی زمین تھی، چراگاہ تھی، جانور تھے۔ اللہ نے بیٹے دیے تھے ماشاءاللہ 12، تو بڑے بیٹے ساری ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ بنیامین تو چھوٹا تھا، اور اسحاق علیہ یوسف علیہ السلام تھے، اگرچہ وہ قدرے بڑے ہو چکے تھے، اور اس عمر میں جو اس طرح فارمرز تھے ان کے جو بچے تھے وہ جاتے تھے اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے چراگاہوں وغیرہ میں، مگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے تھے، وہ انہیں اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خدشہ کہیں نہ کہیں تھا، انہیں فیل ہو رہا تھا۔ تو کنان ہی کے علاقے میں پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ بھائی لے گئے یوسف علیہ السلام کو اسرار کر کے، پھر کنویں میں پھینکا۔ اب یہ سرحد تھی تو یہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے، تو ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قافلے والوں کی بھی بددیانتی سامنے آتی ہے نا، کہ ظاہری بات ہے ان کو بھی اندازہ تھا کہ 9-10 سال کا بچہ اگر کنویں میں گرا ہے تو قریب ہی کے کسی بندے کا ہوگا، اور ویسے بھی 9-10 سال کے تھے یوسف علیہ السلام، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے ابا کو نہ جانتے ہوں یا نام نہ بتا سکتے ہوں، مگر انہوں نے پوچھنا ہی نہیں چاہا۔ انہوں نے جب دیکھا لڑکا ہے اور دیکھا کتنا خوبصورت ہے، تو ان کے دل میں لالچ جاگا کہ جا وہ مصر ہی رہے تھے کہ مصر میں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی، تو انہیں قیدی بنا کر زبردستی ساتھ لے گئے اور مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ تو پھر یہ کنان سے مصر آ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں میپ بن رہا ہے، بابل سے یعنی عراق سے فلسطین، فلسطین کے سرحدی علاقہ کنان، اور پھر کنان سے مصر، یہ کہانی یوں چلے گی۔ پھر یہ لوگ مصر آ گئے، اور سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، یہ اس کا جواب تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا حاکم بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آئے اور پہچان بھی لی اور معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا، اور انہیں کہا اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر آ جاؤ۔ تو مصر کا ایک علاقہ ہے جوشن، قدیم نام ہے اس کا کچھ اور ہوگا، اس وقت جوشن ہے اس وقت کے نقشوں میں۔ تو جوشن کا علاقہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، جسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے دیا اور انہیں وہاں آباد کر دیا ان کی فیملیز کے سمیت، ٹھیک ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آئے۔ یوسف علیہ السلام کی حکومت ماشاءاللہ بہترین رہی،
یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیسی ہوگی؟ یوسف علیہ السلام نے سارے فحش کام بند کروا دیے، یوسف علیہ السلام نے سارے ناجائز تجارتیں بند کرا دی، یوسف علیہ السلام نے اللہ کا دین نافذ کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ چوں کر سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جس کرائسس میں قوم کو سنبھالا تھا کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو سب معاملات درست رہے، جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو آگے حکومت انہی کے خاندان میں چلی ہوگی غالباً، ہمارے پاس کوئی صحیح ثبوت تو نہیں ہے، لیکن جو پہلا حاکم تھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیں جب یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے ہیں، جو اس وقت حاکم تھا وہ عرب تھا، وہ قبطی قوم سے نہیں تھا۔ مصر کی جو اصل قوم ہے وہ قبطی قوم ہے، قاف با طا یا، قبطی قوم، جو آپ فیروز وغیرہ دیکھتے ہیں نا، وہ قبطی قوم سے۔ یوسف علیہ السلام یہود تھے نسل، یعنی کہ بنی اسرائیل سے تھے نسل، اور وہاں جو حاکم تھا وہ اس وقت ایک عرب خاندان تھا، ٹھیک ہے، جنہیں ہکسوس کنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 15واں حاکم خاندان تھا مصر کا۔ اصل میں فرعون تو ایک لقب ہے جو نسل در نسل، نسل در نسل چلا، کسی خاص خاندان کا یا کسی خاص فرد کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاندان چینج ہوتے رہے، ٹائٹل چلتا رہا۔ یہ 15واں حاکم خاندان ہے جو اس وقت حاکم تھا جب یوسف علیہ السلام ہے۔ انہیں ہکسوس کنگ کہا جاتا ہے، یعنی چرواہے بادشاہ۔ یہ لوگ جانور چراتے صحراؤں سے ادھر آئے، اور مصر والے آپس کی خانہ جنگیوں میں الجھے ہوئے کمزور تھے، انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور حاکم بن گئے، اور اچھے حاکم تھے، انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعد حکومت انہی کے ہاتھوں میں رہی، یعنی عرب اور بنی اسرائیل انہی کے ہاتھوں میں رہی کچھ عرصہ تک۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ جن بنیادوں پر یوسف علیہ السلام نے حکومت اٹھائی تھی، انہوں نے ان بنیادوں کو قائم نہیں رکھا۔ کیا بنیاد تھی جی؟ اللہ کے دین کا قیام، اسے قائم نہیں رکھا، یہ بھی عیش پرستی میں پڑ گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس طرح سزا دی کہ وہاں پر قوم پرستی کی تحریک چلی، جیسے ہم پر جب انگریز حاکم تھے، ہماری بھی تو قوم پرستی کی تحریک چلی نا، کہ بد صغیر ہمارا علاقہ ہے، ہم حکومت کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے انگریزوں کی حکومت۔ تو وہاں بھی قوم پرستانہ تحریک چلی، اور اس قوم پرستانہ تحریک کے تحت یقیناً جنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہوں گی، قبطی حکومت میں آ گئے دوبارہ، اور 16واں حکمران خاندان جو بنا وہ دوبارہ قبطی لوگ تھے، اور انہوں نے عربوں کو تو مار بھگایا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ یوں ان کی غلامی کا آغاز ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کو نکال کر لے کر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہوئے، اس طرح بنی اسرائیل مصر پہنچے فلسطین سے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کردار میں آپ ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے، حالانکہ اس قوم نے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی ہے، یعنی کہ جب فائنانس منسٹر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف راغب کرنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، اور انہی کے فیصلے کے مطابق، انہی کے مقدمے کے مطابق ثابت ہوا۔ لہذا قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے سورہ یوسف میں کہ خود اس عورت کی فیملی کا ایک بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ چیک کرو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہٰذا جھوٹ پکڑا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ مگر پھر اس خاتون نے عورتوں کے تانے سنے تو انہیں دعوت پر بلایا، اور دعوت کے بعد کیا ہوا، ساری عورتیں یوسف کے پیچھے پڑ گئیں، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک غلام کے پیچھے یہ ساری عورتیں دیوانی ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ انہیں اپنی عورتوں کے فعل پر اعتراض نہیں تھا، انہیں اعتراض تھا نام نہاد بدنامی پر۔ تو اب ایک دو کی بات نہیں تھی نا، اب وزیروں کی، کئی وزیروں کی بیویاں جو اس نے بلائی تھی وہ سب یوسف علیہ السلام کے پیچھے پاگل تھی، اور یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ پھنسانا چاہتی تھی اپنے چکر میں۔ تو اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا کریں، پھر انہیں ایک ہی حل سمجھ آیا جو ایسے نہ مردوں کو آ بھی سکتا ہے، انہی کو آ سکتا ہے، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کو چین آ جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور یہاں پر یہ دیکھیں نہ مقدمہ چلا نہ کچھ ہوا، ڈائریکٹ قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ ساری تفصیل ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید میں 10 سال سے زیادہ گزارے، مگر اس کے بعد جب ان کے سامنے قوم کا مسئلہ آیا، اللہ کے بندوں کا مسئلہ آیا،
وہ نسلاً تو اس قوم سے نہیں تھے، لیکن خیرکم من ینفع الناس، تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ فوری طور پر قید خانے کے اندر کھڑے ہوئے آپ کی تعبیر ہی نہیں، حل بھی بتا دیا، اور جب لائے گئے بادشاہ کے پاس تو بلا جھجک بادشاہ سے کہا مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں۔ یعنی آپ امیجن کریں، آپ امیجن کریں، ابھی کچھ دیر پہلے وہ قید خانے میں ہیں، ان پر اتنا بڑا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، نکلنے سے پہلے وہ اس کیس کو بھی کلیئر کرواتے ہیں، اور اب باہر آئے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ اگلے کو کہہ رہے ہیں، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، آئی کین ہینڈل دا پرابلم۔ کیونکہ جب اللہ کے بندے مصیبت میں ہوتے ہیں تو نیک بندے بیٹھ کر شکل نہیں دیکھتے رہتے، وظیفے نہیں پڑھتے رہتے، وہ آگے آتے ہیں، فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے پھر وہ اصلاحات نافذ کی، وہ کام کیے کہ اتنی مقبولیت ہو گئی یوسف علیہ السلام کے کہ جب بادشاہ مرا تو یوسف علیہ السلام بغیر کسی مخالفت کے بادشاہ بنا دیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کیا سمجھ آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے جو تعلیم لی تھی وہ فائنینس کی تھی، اور وہ اس وقت سے یہ سوچ رہے تھے یقینی طور پر کہ کس طرح اس ملک کو بہتر کیا جائے، اتنا بہترین ملک، اتنے بہترین لوگ، اور یہ کن خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑے سٹیٹس پر آنا ضروری تھا نا، اختیار ہاتھ میں ہوتا تو چیزیں چینج کر سکتے تھے۔ وہ تب سے چیزوں کو پلان کر رہے تھے کہ میں اگر فائنانس منسٹر بنوں گا میں یوں 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 چیزیں ٹھیک کروں گا، لہٰذا پلان ان کے ذہن میں تھا۔ تبھی موقع ملتے ہی انہوں نے وہ سب کام کیے، اور لوگوں کو وہ نفع ملا ان کاموں سے کہ لوگ گرویدہ ہو گئے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ان اصلاحات کو، ان ریفارمز کو جو یوسف علیہ السلام نے متعارف کرائیں، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے قانون کے تحت جو اللہ کا قانون تھا جینے لگے۔ تو مومن خالی بیٹھ کر تبصرہ نہیں کرتا، جیسے ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا بیٹھ کر، بڑا گند پڑا ہوا ہے جی سیاست میں، او ہو بہت خرابی ہے، اور کوئی یہ نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو پرپز میٹ سیاستدان بنا، ہے نا، کوئی نہیں کرتا۔ آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں اپنے بیٹے کو سیاستدان بناؤں گا تاکہ ملک کے حالات سنوار سکے، تو پھر حالات تو ایسے ہی رہیں گے نا، جب تک اچھے حکمران نہیں آئیں گے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور اچھے حکمران قوم میں سے ہی آئیں گے، باہر سے امپورٹ نہیں کر کے آپ لا سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پریکٹیکل کام کر کے دیا، اور کیا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ یوسف علیہ السلام نے ثابت کیا کہ مومن اکیلا کبھی نہیں ہوتا، مومن ہر حال میں کام کرتا ہے، بے بس اور لاچار نہیں ہوتا۔